اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن معجزات سے مشرف فرمایا ان میں سفر معراج نہایت عظیم الشان ہے کہ آپ نے اپنے جسمانی وجود کے ساتھ، توجہ کیجئے گا، جسمانی وجود کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، پھر وہاں سے آسمانوں اور جنت و عرش کی سیر کی اور اللہ کی بے شمار نشانیوں اور عجائبات کا مشاہدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ساری سیر اور مشاہدات رات کے بہت مختصر حصے میں کیے، حالانکہ سفر کی تفصیلات کے پیش نظر عام عقل کے مطابق جسم انسانی کے ساتھ یہ چیزیں ممکن نہیں، اور ممکن مانے بھی تو اس سیر کی تکمیل کے لیے لاکھوں سال چاہیے موجودہ سائنسی دور میں۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے گا کہ موجودہ سائنسی دور میں معجزہ معراج کا سمجھنا اور ماننا مزید آسان ہو چکا ہے۔ یعنی پہلے کے دور میں جنہوں نے انکار کیا وہ تو اس کا جواب دیں گے، لیکن شاید ان کے سامنے دنیاوی اعتبار سے یا سائنسی اعتبار سے وہ چیزیں نہیں آ سکی کہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہوتا۔ انکار تو پھر انکار ہے، جواب تو دینا ہے، کیونکہ جب اللہ اور اس کے رسول کو مانا ہے تو ان کی بھی ماننی ہے۔ بات اصل یہ ہے، مگر اس سائنسی دور میں جو انکار کر رہا ہے اس پر تو ہمیں بہت زیادہ حیرت ہے کہ یار اتنی سائنسی ترقی دیکھ کر بھی تو انکار کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک انسان کو جو دماغ عطا فرمایا اور اس میں وسعت عطا فرمائی ایک عام انسان کے دماغ میں، اس کے کارنامے دیکھ کر تو اس کو مان رہا ہے، تو اللہ کے جو محبوب ہیں، اللہ اپنے محبوب کو جو عنایتیں اور جو کرم نوازی اپنے محبوب پر ہے، وہ جو وجہ تخلیق کے کونوں مکاں ہوں ان پر اللہ کی عنایتیں اور کرم و نوازشات کو اگر تو نہ مانے تو یقیناً تیری عقل پر حیرت ہے۔ بات میں کر رہا تھا کیونکہ سائنسی دور کے بعد پہلے کے لوگ تو کائنات میں موجود قوانین خداوندی سے واقف نہیں تھے، تو عقل میں نہ آنے والی چیزوں کا انکار کر دیتے تھے۔ مثال جیسے اگر کوئی شخص آج سے 1000 سال پہلے دعویٰ کرتا کہ لاکھوں ٹن وزنی لوہے کا بنا ہوا محل ہوا میں اڑ سکتا ہے تو لوگ مذاق اڑاتے۔ جی ہاں، لیکن آج ہوائی جہاز کو سب تسلیم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا، لاکھوں ٹن لے کر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، سب تسلیم کر رہے ہیں۔ یوں ہی 500 سال پہلے اگر کوئی شخص کہتا کہ ایک بٹن دبانے سے لاکھوں پنکھے، مشینیں اور چیزیں حرکت میں آ سکتی ہیں اور کروڑوں بلب روشن ہو سکتے ہیں اور ایک بٹن دبانے سے سب کچھ بند بھی ہو سکتا ہے، تو سننے والے انکار کر دیتے، نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ لیکن آج پاور ہاؤس کا ایک بٹن دبانے سے یہ سب حقیقی دنیا میں ہو رہا ہے اور سب اسے مانتے بھی ہیں۔ جو نہیں مانتا لوگ اس کو دیوانہ کہتے ہیں یہ کیسے نہیں مان رہا۔ اللہ اکبر۔ جب انسانی علم و قدرت کا کرشمہ ایسا حیرت انگیز ہے تو قدرت خداوندی کا آپ خود ہی تصور کر لیں۔ صرف سمجھانے کے لیے عرض ہے کہ اگر شب معراج میں مانوی بٹن آف کر کے سارا زمینی نظام روک کر معراج کرائی گئی ہو اور وہاں سے واپسی پر دوبارہ نظام متحرک کر دیا ہو تو خدا کی قدرت سے کیا بعید ہے؟ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کن فیکون کا مالک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو سائنسدان بھی بربلا اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اب تک کائنات کے رازوں کا بہت معمولی حصہ جان سکے ہیں اور دریافت کر سکے ہیں۔ چنانچہ ماضی قریب کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا کہ میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا ہے جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے، یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی۔ سمجھے کچھ؟ تھوڑا غور سے سنیے گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر، یہ آئنسٹائن کہہ رہا ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس بھی ہو جائے تب بھی دریافت میں نہیں کر سکتا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ناممکن امور ممکنات میں بدل رہے ہیں۔ موبائل فون اور انٹرنیٹ کے ذریعے چند لمحوں میں ہماری آوازیں، پیغامات، ای میلز ہزاروں میل دور پہنچ جاتے ہیں۔ یوں ہی کسی جگہ ہونے والا واقعہ چند سیکنڈ میں، جی ہاں آپ بھی مانیں گے، چند سیکنڈ میں تمام دنیا میں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے قابل مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کار سے جہاز کی رفتار تیز ہے اور خلائی شٹل کی اس سے زیادہ تیز، اور مریخ جانے والی گاڑی کی رفتار تمام سابقہ گاڑیوں سے تیز تر ہے۔ ہوا سے تیز رفتار آواز ہے اور آواز سے تیز تر روشنی ہے، اور روشنی کی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ یہ جب اتنی تیزی سے سفر کرے تو پھر جا کر کہاں تک پہنچے گی، یہ بات میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے غور کر لیں کہ ان تمام رفتاروں کا خالق، کائنات کا مالک اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند لمحوں میں لاکھوں میل کی سیر اور کروڑوں مشاہدات کروا دیتا ہے تو اس میں کون سی بات ناممکن ہو گئی ہے؟ کون سی بات خلاف عقل ہے؟ اللہ اکبر۔
وہ سرورے کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی، مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.